بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ فدق کے متعلق اہل سنت کا نظریہ بنیادی طور پر قرآن و سنت اور تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ معاملہ ایک تاریخی اور فقہی مسئلہ ہے جس پر مختلف آرائیں اور وضاحتیں موجود ہیں۔ اہل سنت کے عمومی نظریے کی وضاحت یہ ہے۔ بنیادی مسئلہ: باغ فدق مدینہ کے قریب خیبر کے علاقے میں ایک باغ تھا جو غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آیا۔ چونکہ یہ مال فے تھا جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا، اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں شامل تھا۔ وراثت کا مسئلہ: اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام مال وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے مطابق پر دلیل کے طور پر پیش کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ انبیاء مال وراثت میں نہیں چھوڑتے، جو کہ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کا فیصلہ: سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی روشنی میں باغ فدق کو بیت المال کی تحویل میں رکھا اور اسے امت مسلمہ کی ضروریات کے لیے وقف کیا۔ ان کے نزدیک یہ فیصلہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا اور کسی ذاتی یا سیاسی مقصد کے تحت نہیں تھا۔ فقہ اور تاریخی پہلو: اہل سنت کے علماء کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام اور اہل بیت کے احترام کو ہمیشہ مقدم رکھا اور ان کا فیصلہ شریعت کی روشنی میں تھا۔ باغ فدق کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد کے خلفائے نے بھی یہی پالیسی اپنائی اور اسے مسلمانوں کی عمومی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا احترام: اہل سنت کے نزدیک یہ مسئلہ کسی اختلاف یا تنازع سے زیادہ ایک اجتماعی مسئلہ تھا اور اس کا مقصد اہل بیت یا حضرت فاطمہ علیہ السلام کے حق تلفی نہیں تھا۔ اہل بیت کی محبت اور ان کے مقام کو اہل سنت عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک باغ فدق کا مسئلہ وراثت یا ملکیت سے زیادہ ایک فقہی اور اجتماعی مسئلہ ہے جسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے مطابق حل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت اور عزت اہل سنت کے عقیدے کا لازمی حصہ ہے اور اس مسئلے کو اختلاف کے بجائے احترام کے دائرے میں دیکھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔